وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت بہ آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم ساری دنیا کے لیے ایک ہدایت ہے۔ یہ کتاب آخرت کی کامیابی سے پہلے دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کو پڑھتے تو بہت ہیں لیکن اس کے کلمات کو ڈیکوڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ اس کی ہر آیت میں پیغام ہے اور ہر لفظ اپنی جگہ جامع ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم طلب کیا گیا ہے، اور وہ سیدھا راستہ قرآن کریم ہے، اور سیدھے راستے کی ہدایت کا آغاز سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا پیغام پہلی دفعہ لوگوں کو بتایا تو مختلف لوگوں پر اس کا مختلف رد عمل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کو سمجھتے ہیں۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2، یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس کے کتاب الہی ہونے میں، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 1 اور 2 کا لفظی ترجمہ۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ ساکن پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ان پر ایمان لانا چاہیے، جس طرح سے آئے ہیں اسی طرح ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ذالکہ دیٹ، وہ یا یہ پروناؤن ہے، کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ الکتابو دا بک، خاص کتاب مانے قرآن کریم، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور وہ قرآن کریم جو لوح محفوظ میں ہے۔ لا، نو، نہیں، یہاں کوئی کے ساتھ آیا ہے، نہیں کوئی۔ ریبا، ڈاؤٹ، شک۔ شک یعنی بغیر دلیل کے کوئی بات کہنا، کسی کی سچائی پر شبہ کرنا۔ فیہی، ان اٹ، اس میں، اور فیہی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ فی کا مطلب میں، ہی اس۔ ہدن، گائیڈنس، رہنمائی، سیدھے راستے پہ ہونا، بیان کرنا، کسی کام کی طرف رہنمائی کرنا۔ للمتقین، فار دی گاڈ کانشیس، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس میں بھی 2 لفظ ہیں، لی کے لیے، المتقین پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے۔ اتقا سے بنا ہے، معنی بچا، اپنی حفاظت کی، یہاں بری چیزوں سے بچنے کے ہیں، خالی ڈر کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ قرآن کریم میں الف لام میم کی طرح بہت سے حروف مقطعات آئے ہیں۔ یہ 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں اور کل 14 حروف تہجی ہیں جو تکرار سے آئے ہیں۔ 1 حرف والے قاف، نون، صاد، 2 حرفی حامیم، توسین، توہا، یاسین، 3 حرفی الف لام میم، الف لام را، توسین میم، 4 حرفی الف لام میم صاد، الف لام میم را، 5 حرفی کا ہا یا عین صاد، اور 5 حرفی حام میم عین سین قاف۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آیت نمبر 2 کے اس جملے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمانی کتاب قرآن کریم خود کہہ رہی ہے میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، سب سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ دنیاوی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے جیسے علم بڑھے گا ان میں مزید نئی باتیں آتی جائیں گی۔ دوسرے، اس کا مصنف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو خالق تمام جہانوں کا اور تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے۔
قرآن کریم اپنی بے مثال فصیح زبان اور غیر معمولی حفاظت کی وجہ سے اپنی ظاہری شکل میں نہایت اعلی درجے کا محفوظ کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات پر شک کرے۔ ھدی للمتقین دوسرے جملہ کا مطلب ہے سورہ فاتحہ میں معمولی ہدایت طلب نہیں کی گئی بلکہ انعمت علیہم کے گروہ کی ہدایت طلب کی گئی ہے۔ یہ معمولی ہدایت نہیں ہے، ھدی للمتقین ہے، جو اوپر جا کر انعمت علیہم کے اعلیٰ طبقوں میں شامل کر دیتی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں وہ رہنمائی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا نہ صرف ذریعہ ہے بلکہ صحیح منزل تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ رہنمائی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک عمل اور خالص دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچتا ہے۔ متقی مومن اور اطاعت کرنے والوں سے بلند درجے پر ہے۔ اس آیت میں اس شخص کو متقی کہا گیا ہے جو تقویٰ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے اور ابھی تقویٰ کا پورا لباس پہنا نہیں ہے مگر آخرکار اس درجے تک پہنچ جائے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچ اور حق پر مبنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور متقین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں۔ یہ متقی کی پہلی صفت ہے۔ متقین کی دوسری صفات کا ذکر آیت نمبر 3 میں ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے، آج کل کے مسلمانوں کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کریم تو سراسر ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ کیا ہمارے اندر وہ صفات ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں؟ یعنی ہم میں بھلائی اور برائی کی پہچان ہے، ہم اچھا اور نیک بننا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم کہیں قرآن کے پیغام سے غافل تو نہیں، ہمیں صحیح اور غلط کی فکر ہے یا صرف دنیا اور نفس پر چل رہے ہیں؟ اور تقویٰ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھیں۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متقی شخص کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے اور خوش دلی بھی ایک نعمت ہے۔ اچھائی یعنی نیکی کو اپنائیں، برائی سے بچیں۔ جیسے جیسے ہم آیتیں کھولتے جائیں گے، ڈیکوڈ کرتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔